السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ٹیلنٹ ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح خبریں موصول ہو رہی ہیں، چونکہ مین سٹریم جو میڈیا ہے اس کے اوپر تو پابندی لگی ہوئی ہے، اور کہ وہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کی کسی قسم کی کوئی کوریج نہیں کر سکتی، اور اسی طرح اس تحریک کے اوپر بھی پابندی لگی ہے۔ لیکن جو لاہور سے اس وقت خبریں موصول ہو رہی ہیں، یتیم خانہ چوک مسجد رحمت للعالمین جو تحریک لبیک پاکستان کا ایک مرکز ہے، وہاں پہ جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک گھمسان کی لڑائی کی صورتحال ہے، یقیناً بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی تشویشناک ہے۔ جو ویڈیوز وہاں سے موصول ہو رہی ہیں، جس طرح وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، جس طرح پولیس یعنی بالکل فرنٹ سے ان کو فائر مار رہی ہے، اور جس طرح وہاں پہ اموات ہو رہی ہیں، جس طرح وہاں پہ زخمی ہو رہے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ پھر میڈیا بھی نہیں جا رہا، اور یہاں تک کہ وہاں سے ایک ویڈیو ہمیں ملی جس میں ایک بندہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایمبولینس والوں کو بلا رہے ہیں، لیکن ایمبولینس والوں کو بھی آنے نہیں دیا جا رہا، عام لوگوں کو بھی نہیں آنے جانے دیا جا رہا ہے۔ ایک گھیراؤ کی صورتحال ہے، اور ایک المناک اور تشویشناک صورتحال ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان نے جب یہ 2-3 دن قبل جو انہوں نے دھرنا دیا، اور حکومت نے جو اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، پاسداری نہیں کی اس کی، اس ضمن میں جس طرح تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگی، اور جس طرح ان کو یعنی حکومت نے ٹف ٹائم دیا، ان کو میڈیا کوریج سے روک دی، میڈیا کو کوریج سے روک دیا، ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو گرفتار کیا گیا، اموات ہوئیں اور مار داڑ ہوئی، تو اس وقت بھی ہم نے ایک تشویش کا اظہار کیا تھا کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی سنگین اور بھیانک سامنے آئیں گے، اور وہی ہوا۔ آج دیکھیں، وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور حکومت نے وہاں پہ ایک بار پھر جس طرح لال مسجد کی جو ایک تاریخ تھی، ایک سانحہ تھا، اسے دہرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس وقت کوشش جاری ہے۔ جب ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، یہ 18 اپریل اور تقریباً 2021 کا اس وقت ہمارے پاس 4:15 بج رہے ہیں، اس وقت بھی گھمسان کی لڑائی ہے لاہور میں، مسجد رحمت للعالمین میں، اور وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ ناظرین، حکومت جس ڈگر پہ چل رہی ہے، جس نہج پہ چل رہی ہے، اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس حکومت کا آیا مقصد کیا ہے، اس حکومت کو اشارے کہاں سے مل رہے ہیں، اس حکومت کا ہدف کیا ہے۔ ایک تو ملکی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، اور یعنی غربت ہے، اور روزگار کا کوئی یعنی دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا، حکومت کی سمت کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 2 کلو چینی لینے کے لیے عورتیں قطاروں میں کھڑی ہیں، اور وہ اپنا شناختی کارڈ لے کے کھڑی ہیں، مرد کھڑے ہیں، 2 کلو گھی لینے کے لیے کتنے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حکومت کو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور اس کے باوجود حکومت مزید حالات خراب کر رہی ہے۔ نہ جانے یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اور کیسے یہ حکومت پالیسی بنا رہی ہے، کیسے اس حکومت کے وزراء ہیں، کچھ سمجھ سے بالاتر ہے۔ یعنی بس اوقات بہت عجیب جو الجھنیں ہیں، سوالات ہیں، وہ ذہن میں آ رہے ہیں کہ اس حکومت کو بالآخر کہاں سے رن کیا جا رہا ہے، اس کو چلا کون رہا ہے، اس کو یعنی یہ پالیسی کون بنا کے دے رہا ہے، یہ کس طرح کی احمقانہ حکومت ہے۔ ایک طرف آپ سے اپنے حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے، اوپر سے آپ حالات کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پابندی لگا ہی دی تو بس ٹھیک ہے نا، پرامن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مسجد میں، اپنے مرکز میں، آپ ان کے اوپر دعویٰ بول رہے ہیں، آپ ان کو فائر کر رہے ہیں۔ ہم نے تب ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس چیز کے نتائج بہت بھیانک سامنے آئیں گے، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو نعرہ ہے یا رسول اللہ کا، لبیک یا رسول اللہ کا، اس نعرے کو جب بھی لوگوں نے اٹھایا ہے تو پھر انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ آپ غازی علمدین شہید سے لے کے ممتاز قادری شہید تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ اس پہ پاکستان میں، کم از کم پاکستان میں اس پہ کوئی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسے احمقانہ فیصلے اور
ایسے یعنی ایسی پالیسی سامنے نہ لائے کہ حالات دن بدن بہتری کی بجائے مزید بگڑتے جائیں۔ اس وقت کیا قصور تھا ان لوگوں کا؟ 126 دن پی ٹی آئی والوں نے دھرنا دیا، ڈی چوک میں انہوں نے کیا گل کھلائے، پی ٹی وی پہ حملہ کیا، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، قومی املاک کو نظر آتش کیا۔ تب اس ریاست کی مشینری کہاں پہ تھی؟ تب عدالت کہاں پہ تھی؟ تب ہماری آرمی کہاں پہ تھی؟ تب ہماری پولیس کہاں پہ تھی؟ پیپلز پارٹی نے جب بے نظیر کو شہید کیا گیا تب کیا اس ملک میں ادم مچایا گیا؟ تب ہماری مشینری کہاں پہ تھی؟ یہ صرف اور صرف مذہبی جماعتوں کو سائڈ پہ لگانے کے لیے تب اتنے ڈھیٹ پن سے فواد چودھری اور اس جیسے لوگ آ کے سامنے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کیا تھا، وہ تو جمہوریت کے لیے کیا تھا۔ ابے تیری جمہوریت پہ لعنت ہو 1000 بار، تو اپنی جمہوریت کے لیے کر رہا ہے جو کچھ تیرا دل کر رہا ہے، لیکن جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں تو آپ انہیں کچل دیتے ہیں، آپ ان کے اوپر دہشت گردی کے دفعات اور مقدمات درج کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس حکومت کو، شرم آنی چاہیے عمران خان کو، جو ہر جگہ پہ جا کے پتہ نہیں اس کی زبان میں یہی ہوتا ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں۔ یہ کون سی ریاست ہے؟ مدینہ کی ریاست میں تو غیروں کو تحفظ حاصل تھا، اب کس ریاست کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان آپ کس منہ سے ان لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جب آپ نے ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میرے کارکنوں نکلو، کراچی کو بلاک کر دو، پشاور کو جام کر دو، لاہور کی سڑکیں بلاک کر دو، اور یہی تمہارے الفاظ ہیں، آج بھی یہ ریکارڈ پہ ہیں کہ اگر میرے کارکنان کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا پولیس والے نے تو میں اس پولیس والے کو پھانسی دوں گا۔ تم بھول گئے اپنی باتیں؟ شرم آنی چاہیے ان سیاستدانوں کو، اور شرم آنی چاہیے ہماری حکومت کو۔ اس وقت آپ لال مسجد کا سانحہ دہرا رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تب تو ایک آمر تھا، ایک جرنل تھا، ایک آمریت تھی، تب شاید کسی نے اتنی آواز اٹھانے کی جرت نہیں کی۔ تب اس عامر نے جو کیا اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آج بھی وہ ہے۔ لال مسجد میں بے گناہوں کو مارا گیا، آج بھی اس ذلت کو وہ اٹھا رہے ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے تھے، جنہوں نے قرآن کو شہید کیا تھا، جنہوں نے طالبات اور طلبہ کو شہید کیا تھا، جنہوں نے بے گناہوں کو نشانہ بنایا تھا۔ عمران خان اس انجام کو، آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ اس انجام کو، آپ کے وزیروں کو اس انجام کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اپنا انجام تو تمہارا ذلت اور رسوائی والا ہوگا ہی، لیکن اس ملک کا جو انجام ہوگا وہ یقیناً بھیانک ہوگا۔ اس ملک کا جو انجام ہوگا، میں تمام پاکستانیوں سے گزارش کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو نعرہ ہے، اس پہ پاکستانی قوم چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہو، کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے ایسے احمقانہ کام نہ کریں جس سے ملک کی حالات بھی خراب ہوں اور ملک کی سالمیت بھی داؤ پہ لگے۔ نہ جانے کون اس ملک کی پالیسی بنا رہا ہے، آج تک یہ جو حکومت آئی ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کہاں سے رن کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی افسوسناک ہے، وہاں 20 شہادتیں ہوئی ہیں اور اس وقت پولیس بالکل سامنے سے فائر مار رہی ہے۔ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور رسول کا نعرہ لے کے نکلے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی گن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پسٹل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بم اور بارود نہیں ہے، پرامن ہو کے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اگر بات کرنا چاہیں تو مذاکرات سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جب سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی جب مخالفت میں آتی ہیں، آپ مذاکراتی ٹیم بنا دیتے ہیں، تو یہاں پہ کیوں آپ جو ہے نا فرنٹ سے اور سامنے سے فائر مار رہے ہیں؟ یہاں پہ بھی مذاکراتی ٹیم تشکیل دیں، یا یہاں پہ تمہارے وزیروں کی گستاخی ہے ان کے پاس جانا۔ خدا را ایسے احمقانہ کام سے باز آئیں جس سے ملک کی سالمیت داؤ پہ لگے۔ اور اگر آپ لال مسجد کے جو زخم تھے وہ اب بھی بھرے نہیں ہیں، وہ زخم آج بھی تازہ ہیں، وہ زخم آج بھی تازہ ہیں، اور آپ ان تازہ زخموں کے اوپر پھر سے نمک چھڑک رہے ہیں۔ تب جنرل پرویز مشرف تھا، وہ آمر تھا، جنرل تھا، ڈکٹیٹر تھا، لیکن عمران خان آج تو تم ہو، نبی کی ریاست کی بات کرنے والے ہو، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تمہاری ہر تقریر کی زینت ہوتی ہے، لیکن تمہاری کرتوتیں بتا رہی ہے، تمہاری پالیسیاں بتا رہی ہے کہ تمہارے یہ نعرے کھوکھلے نعرے ہیں، تمہاری یہ مدینہ کی ریاست صرف
یہ گفتار کی حد تک ہے، کردار کا اس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اس لیے اس وقت اپنی حالت پہ، اپنے انجام پہ بھی رحم کیجیے، اور اس ملک کی حالت پہ بھی رحم کیجیے، اور فوراً سے قبل لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ نوٹس لیں اور اس کی روک تھام کے احکامات جاری کریں۔